سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم سامعین حاضرین اجتماع اور میرے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے حمد اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہدایت کی راہ دکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث کیے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا۔ محترم سامعین، آج کے اس دور میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، اس کے عزت و حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یہ حالت تو نہیں تھی، ہم تو دنیا میں حکومت کرنے والے تھے، دنیا میں ہمارا ایک امیج تھا اور دنیا کے اندر ہم بلندیوں پر تھے،
آخر کیا وجہ ہے، کون سی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے مسلمان پورے دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، حال ہی میں ہم نے قربانی کی ہے بڑے شوق کے ساتھ، اللہ ہمارے قربانی کو قبول کرے، لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر جانوروں کے گردن پہ چھری چلا رہے تھے، لیکن ایک ملک ایسا تھا جہاں پہ اسی عید و قربہ کے دن مسلمان کے گردن پہ چھری چلائی جا رہی تھی، اور وہ دیش آپ کو پتا ہے کہ برما کا دیش ہے۔ وہاں پہ مسلمانوں کو بڑے بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا، ان کے عزت کو پامال کیا گیا۔ محترم سامعین، آخر کیا ریزن ہے ہمارے حالات ایسے کیوں بنے؟ جب ہم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جڑوں کو سب سے زیادہ کمزور اگر کسی چیز نے کیا ہے تو وہ باہمی اختلاف ہے، وہ ہمارے تفرقہ بازیاں ہیں، وہ ہمارے آپس میں بٹنے کی وجہ سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر دوسری قومیں حاوی ہو رہی ہیں۔ محترم سامعین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے مکہ کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، وہاں پہ کسی چیز کا تقدس نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ماحول میں گئے تو وہاں کے سارے لوگ بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے اندر یہ حالت تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے شکل کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں تشریف لاتے ہیں تو ایک دوسرے پر جان نچھاور کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہر پریشانی اور ہر مصیبتوں کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب مکہ سے ہجرت کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا۔ وہ کوئی آپس میں خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو یہ بھائی چارہ بے مثال تھی۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، پتہ چلے گا کہ انصار مہاجرین کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھی۔ ایک انصاری جو مالدار تھے، ان کا معاہدہ دوسرے بھائی سے کرایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، آپ چاہیں تو ہم اپنے مال کو دو حصے میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، آپ آدھے حصے کو لے لیں اور ہمارے پاس دو بیویاں ہیں، اور چلیے دیکھیے جو بیوی تمہیں خوبصورت لگے ہم اسے طلاق دیں گے اور عدت گزارنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیجیے، عدت گزارنے کے بعد ان سے نکاح کر لیجیے گا۔ لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دوست، ہمیں بازار دکھلائیے۔